آگے بڑھا. ہم نے تو اس کے بعد یہ تو K4 پانی کا فیز 1 تھا, اس کے بعد دوسرا فیز آنا تھا, اور ہم تو ہمارے پلان کے حساب سے تو ہم نے 2 سال کے بعد فیز 2 شروع کرنا تھا. ابھی تو فیز 1 ہی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ہم نے کوئی چھوڑا تھا. تو یہ چند چیزیں تھیں کراچی کے حوالے سے جو کہ بڑی اہم تھیں اور اس کا ذکر کرنا تھا. اگر کوئی سوال ہو, کیونکہ میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا کراچی سے تعلق نہیں ہے, توشہ خانہ کا جو وہ ہے, اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے, ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں, تو اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. میاں نواز شریف سے حساب مانگ رہے تھے پاناما میں. JIT کا پہلا سوال تھا کہ سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف سٹیل کیسے لگائی تھی, 47 سال پہلے. یہ سوال پوچھے تھے اور کہہ رہے تھے جواب نہیں دے رہے ہیں. یہاں یہ جو 47 دن پہلے انہوں نے جو ہڑپ کیا پیسے تحفے, اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو PTI کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. ہمیں تو پتا تھا کہ یہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے. جی خود تو بڑا ایماندار ہے. اگر خود ایماندار ہوئے تو اپنے گھر کا بتا دینا خرچے کیسے ہوتے ہیں, بتا دے کہ روز خرچے کیسے ہوتے ہیں مہینے کے. توشہ خانہ سے ہوتے ہیں. تو توشہ خانہ میں جو 3 سال میں آپ نے تحفے لیے تو آپ بتا دیں. یہ سمجھے تھے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایک ایسا ان کا امپریشن رہے گا کہ ایماندار, خود تو بڑا ایماندار. ہاں اس کے منسٹرز وہ کرپٹ ہیں, ہاں وہ اسپیشل اسسٹنٹس کرپٹ ہیں, زلفی بخاری کرپشن کر کے چلا گیا, ندیم بابر کرپشن کر کے چلا گیا, لیکن خود تو سنسیئر ہے. پتہ چل گیا آپ کو, پوری قوم کو پتہ چل گیا موصوف کا کہ کتنے وہ سنسیئر اور کتنے سادہ ہیں کہ جواب تک نہیں دے رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے جو تحفے ملے. اور ریزن ذرا سن لیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہوں گے. بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں خراب ہوں گے؟ کون سی کنٹری ہے؟ اچھا نواز شریف کے اوپر نیب کا کیس ہے, یوسف رضا گیلانی کے اوپر نیب کا کیس ہے اسی سلسلے میں. حالانکہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ڈکلیئر صحیح نہیں کیے تھے, پیسے جتنے جمع کرانے تھے اتنے جمع نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا. تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے کہ اس سے قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کرپٹ ترین آدمی آیا تھا جس نے اوپر لبادہ اوڑا ہوا تھا سنسیریٹی کا اور سادگی کا, وہ عمران خان صاحب تھے. اور اسی وجہ سے پاکستان کا کرپشن انڈیکس جب سے آئے, ہمارے حکومت میں 5 سال میں کرپشن انڈیکس نیچے جا رہا تھا, 127 سے 117 آیا تھا, اور یہ واپس اوپر جانا شروع ہو گیا. اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا. جب مل کے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے, وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب خود نہیں کرتے کچھ, ظاہر ہے ان کو کرنے کی ضرورت کیا, وہ دوسروں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ سوال اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ قوم بھول جائے گی اور آگے چلی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا, ہم بار 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 اس کو اٹھائیں گے. اچھا زبیر صاحب, میرے 2 سوال ہیں بہت چھوٹے سے. جی ابھی آپ نے ذکر کیا K4 کا اور گرین لائن منصوبے کا. جی 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ رہی. جی 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے, میاں نواز شریف شاہد خان کا نمبر. K4 پروجیکٹ کا جو ٹوٹل منصوبہ ہے اس کی لمیٹیشن ہے 2 ایئرس. FW ایک ادارہ ہے, وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی آج مجھے کانٹریکٹ دیں اور 2 سال مکمل نہیں ہوں گے اس سے پہلے ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. جی آپ کی گورنمنٹ نہیں مکمل کر سکی. اسی طرح یہ جو تھا پہلے میں جواب دے دوں اس کا, دونوں کا ساتھ دیتے ہیں. گرین لائن منصوبہ بھی 2-3 سال کا پروجیکٹ تھا, آپ نے 5 سال گزار لیے, وہ پروجیکٹ مکمل. میرا خیال ہے غلط طریقے سے آپ نے پیش کیا نا. 2013 میں تو ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پروجیکٹس ہم نے شروع کیے تھے 2013 میں. 2013 میں تو شروع ہی نہیں کیے تھے. پہلے تو 2013 میں تو یہاں کوئی گورا ایک 24 گھنٹے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پورے کراچی میں بم گرتے تھے, پورے کراچی میں لاشیں اٹھتی تھیں, کراچی 10 منٹ کے نوٹس پر بند ہو جاتا تھا. اس وقت پروجیکٹ کون سے اناؤنس کرنے تھے؟ اس وقت تو پروجیکٹ اناؤنس ہی نہیں کیے تھے. ہم نے 2016 میں دونوں پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے اور 2018 میں مکمل ہونے تھے. تو ہم نے تو کوئی ڈیلے نہیں کیا تھا. ہمارا اگر ڈیلے ہوتا, ہم نے لاہور کا میٹرو 11 مہینے میں بنایا تھا, 1.25 سال میں ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کے میٹرو بنا دیے تھے. اگر ثاقب نثار بیچ میں نہ آتے تو ہم تو اورنج ٹرین مکمل کر دیتے 2 سال کے اندر اندر.
تو ہمارا تو آپ 2013 سے کیوں حساب لے رہے ہیں؟ اور ہماری تو رسپانسبلٹی تھی ہی نہیں. ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے, اور وہ بھی ہم ڈپینڈ کرتے تھے ایک اور وفاقی صوبائی حکومت پر, ایک اور پولیٹیکل پارٹی پر. اگر یہی پروجیکٹ لاہور میں ہوتا, یہی پروجیکٹ ملتان میں ہوتا, تو اس کا سپیڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتی. تو بہت سی چیزوں کے لیے اپروولز اور ہر چیز کے لیے, اور یہ پروجیکٹ دونوں گرین لائن اور پانی کا منصوبہ, اس میں جو طے شدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ 50% کنٹریبیوٹ کرے گی صوبائی حکومت اور 50% کنٹریبیوٹ کرے گی وفاقی حکومت. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ بھائی جب جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور جہاں ہم نے چھوڑا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا 3 سال. یہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت 3 سال کیا کر رہی تھی؟ بیٹھ کے سو رہی تھی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی تھی. 40 بسیں منگوائی ہیں, صرف 40 بسیں بنتی ہیں تقریباً 40 مہینے میں ایک بس. اگر ہر مہینے ایک بس بھی منگواتے تو پھر جا کے 40 بسیں ہوتی. اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 3 سال میں پہلی بار لگا کہ نون لیگ زندہ ہے. آج سے پہلے نون لیگ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان سارے پروجیکٹس کے بارے میں بتائے. بدقسمتی سے وزیر اعظم کے دورے سے ایک دن پہلے آپ نے ہم پہ یہ ساری حقیقت عیاں کی ہے, جبکہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر PTI سارے جھنڈے گاڑ چکی. ہم جانتے ہیں کہ 2016 کا جو منصوبہ تھا بہترین بس کا, وہ 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوا. پہلے گرو مندر تک پہنچا, پھر ٹاور تک پہنچا, پھر ڈاکیار تک چلا گیا, اسی طرح K4. اچھا یہ بتائیے کہ جو سارے منصوبے جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے, کیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت بھی اس کے بارے میں روڑے اٹکاتی تھی؟ کیا ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو وفاق جو بھی کچھ اکیلا اناؤنس کر دے گا, کل CM صاحب کو تو ساتھ لیں گے نہیں, تو یہ پھر خواب ہی رہیں گے, خواب شاید کبھی تعبیر نہ ہو سکے, ایسا کچھ ہے؟ ایک تو فرق آپ نے سوال اچھا پوچھا. فرق دیکھ لیں کہ صوبائی حکومت تو اسی پارٹی کی ہے نا, پیپلز پارٹی کی, جو ہمارے وقت میں تھی, ان کے وقت میں تھی. پھر بھی ہم نے منصوبہ آگے لے کے چلے گئے. تو صوبائی حکومت اگر روڑے اٹکاتی ہے, جس کی وجہ سے 162 بلین جو اناؤنس کیے تھے سپتمبر 2018 میں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں آیا, اور پچھلے سال جو 1100 بلین اناؤنس کیے تھے اس کا ایک پیسہ نہیں آیا, تو صوبائی حکومت تو ہمارے وقت پہ وہی پیپلز پارٹی تھی. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے, اور مشکلات ہوتی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی ہوتی ہے, اگر یہی میں نے کہا نا جیسے لاہور میں پروجیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ, ظاہر ہے آپ کی نظر زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PMLN جاگ گئی ہے. تو ہم تو اپریل میں بھی جاگے تھے, اور پورے کراچی میں صرف نون لیگ کے ہی نعرے لگتے تھے جب مفتاح اسماعیل کا الیکشن ہو رہا تھا 2009 میں. تو وہاں بھی ہمیں آخری وقت میں ٹرافی مل چکی تھی, اور آخری وقت میں چھین کے کسی اور کو دے دی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کمزوری بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہم اتنا شور نہیں مچاتے جتنا ہمیں مچانا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہمیں اگر دیر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں احساس ہے کہ ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور کراچی کے عوام تک صرف پریس کانفرنسز نہیں, جا کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے, بیکاز ہماری ہمدردیاں کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اتنے پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے. اور میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے باشمول لاہور جس میں وفاقی حکومت نے کوئی ایک پیسہ بھی اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ دیا ہو سوائے کراچی. ایک جو آپ نے ڈسکس کرنا بھول گئے شاید, ایک موٹر وے نواز شریف کے دور میں بنا تھا, کراچی سے حیدرآباد تک بن گیا تھا, آگے سکھر سے ملتان تک بننا تھا, جو آج تک نہیں بن سکا ہے. تو وہ نہیں بن سکا. دوسرا جو بنایا تھا اسی کی مینٹیننس اب ایسی ہو گئی, آپ کو لگتا ہے کسی گاؤں کی سڑک پہ سفر کر رہے ہیں, اس کی مینٹیننس ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اور دوسرا KCR منصوبے کا کل افتتاح کرنے آ رہے ہیں وزیر اعظم کو, سنگ بنیاد رکھنا ہے. اس کا تو افتتاح شیخ رشید آلریڈی کر چکے ہیں, تو سنگ بنیاد کیسے رکھے. اور دوسرا آپ کے دور میں سے CPEC میں شامل کیا گیا تھا, جو کہ اب CPEC سے باہر ہو گیا, باہر نکال دیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ CPEC کا تو ابھی CPEC کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا خراب ہے کہ 2 سال کے بعد جو جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہے CPEC کی, 2 سال کے بعد پہلا اجلاس ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے 3-4 دن پہلے, جس کے بعد اسد عمر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز, کیونکہ جب ایک منسٹر جس طرح مراد سعید یا شہریار افریدی اٹھ کے CPEC کے بارے میں, CPEC کے پروجیکٹس کے بارے میں, صرف نون لیگ کو خراب دکھانے کے لیے CPEC کے پروجیکٹس کو نشانہ بنایا, تو ظاہر سی بات ہے CPEC تو پھر بالکل بند ہو جانا تھا. اور آپ نے صحیح کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کا تو شیخ رشید نے کب کمٹمنٹ کی تھی, اور یہ پروجیکٹ تھا بہت زیادہ مشکل کے ساتھ ہم نے اس کو کمٹ کروایا تھا چائنا کو CPEC کے انڈر کرنے کے لیے.
اب کراچی سرکل ریلوے سی پیک کا منصوبہ نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں پورٹ قاسم کا جو منصوبہ ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے، کیونکہ اس کا حساب علی زیدی سے ہم مانگیں گے 2 سال کے بعد۔ ظاہر ہے $3.5 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ تو اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ ظاہر ہے 500 بلین 600 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں روپے کی، وہ کب آئیں گے اور کب لگیں گے اور کب شروع ہوگا، کب پلان ہوگا، تو وہ علی زیدی کو بھی پتا ہے کہ وہ جا چکے ہوں گے حکومت سے اور حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن موٹر وے، اب دیکھیں نا موٹر وے کا، یہ جب کووڈ آیا ہے تو بہت سے لوگوں نے جہاز کا سفر نہیں تھا پہلے اویلیبل، یا تھوڑا سا ڈر گئے تھے لوگ، تو پہلی دفعہ یہاں سے کراچی سے پشاور تک ہزارہ اور ساری جگہ سفر کیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے پاس بھی ویڈیوز آئی ہوں گی، اب پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کیا اس ملک میں ترقی چھوڑ کے گیا، کس قسم کا نیٹ ورک چھوڑ کے گیا، اور